إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی محتاج ہیں. انسان کو دیکھو، پیدائش میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے، مر جاتا ہے تب بھی دوسروں کا محتاج ہے. کفن دینا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، قبر میں دفن کرنا پڑتا ہے. خود ہی تو نہا نہیں لیتا، خود ہی تو کپڑے نہیں پہن لیتا، خود ہی تو قبر میں نہیں چلا جاتا. تو پیدائش میں بھی وہ محتاج ہے، موت میں بھی وہ محتاج ہے. اور پیدائش اور موت کے درمیان یہ جو وقفہ ہے، جو دورانیہ ہے، اس میں بھی وہ کسی نہ کسی کا محتاج رہتا ہی. کیا ایسا نہیں ہے؟ آدمی دکان کھول کر کے بیٹھا وہ گراہک کا محتاج ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو محتاج نہ ہو. عام انسان تو عام انسان، اولیاء اور انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہوتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے تمام انسانوں، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور غنی تو اللہ ہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے انسان اگر محتاج ہیں تو پھر ایک انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ سارے انسان محتاج ہیں تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیا مانگے گا؟ ایک تہی دست تو کیا دیتا ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ خالی ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ ارے وہ دے وہی سکتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو. جب یہ کہہ دیا گیا کہ سارے کے سارے انسان محتاج ہیں تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ مانگے اس سے جو محتاج نہ ہو، جو غنی ہو. تو غنی کون؟ بتا دیا گیا یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہے. جب سارے انسان محتاج تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیا مانگ سکتا ہے؟ لہذا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مانگے انسان تو غنی سے مانگے، اور غنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں.
اللہ نے فرما دیا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں دیکھو دعا کو عبادت کہا گیا ہے، دیکھو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دیکھو دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جب جائز نہیں، تو دعا جب عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ آدمی کسی سے دعا بھی نہیں کر سکتا، دعا کرے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے البدایۃ منک وعند اللہ اتمامھا، تم دعا مانگو، شروعات کرو، اللہ اس کو پورا کرے گا، یعنی شروعات تمہاری طرف سے ہونی چاہیے، تکمیل اللہ کی طرف سے۔ البدایۃ منک وعند اللہ اتمامھا، تم مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، قبول ضرور کرے گا۔ تم مانگو میں قبول کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو آپ دیکھیے جو امت کا خلاصہ ہوتے ہیں، جو امت کے سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، جو اللہ کے سب سے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے پورے قرآن حکیم میں انہوں نے مانگا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو اس اسٹیج پر لایا گیا ہے۔ جب وہ اس لائق نہیں رہے تب ان کو فضیلت کے اور عظمت کے اس اسٹیج سے اتار دیا گیا اور امت محمدیہ کو لا کر کے اس اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو کچھ آ چکا ہے وہ امت محمدیہ کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ جتنی بھی مصیبتوں میں، جتنی بھی نعمتوں میں وہ رہے، وہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں، اور ساری مصیبتیں جو ان کے اوپر آئیں وہ ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کان موسیٰ دائم الدعاء، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ہمیشہ وہ اللہ سے دعا ہی کرتے رہتے تھے۔ جب بھی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا ہی کر رہے ہیں۔ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو آپ بتا دیجئے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ مصر سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ مصر کے لوگ ان کے قتل کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آیان سلطنت ہوتے ہیں، ایک آدمی آ کر کے بتاتا ہے کہ قوم کے بڑے لوگ تمہارے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، فخرج۔ اب وہ نکل گئے، بدن پر صرف ایک جوڑا کپڑا ہے اور نکل بھاگے، جا کر کے مدین پہنچتے ہیں۔ گاؤں کے باہر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تھکے ہارے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا نبی ہے، معلوم ہے آپ کو، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ اتنا بڑا عالم انبیاء بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا اور نہ اتنا معزز نبی کوئی آیا۔ ارے جو ملک الموت کو تھپڑ مار سکتا اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ کتنا بڑا نبی ہوگا وہ۔ بہت جلالی نبی ہے اور بہت بڑا عالم ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے جلالی نبی اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے ذی علم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تبھی تو نبی نے فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا عیسیٰ زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا کہ داؤد زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا کہ سلیمان زندہ ہوتے، یہ کہا کہ آج موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری حیات پا لیتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہیں اور سب سے بڑے نبی ہیں۔ دیکھیے ایک درخت کے نیچے بے بس بے یار و مددگار، کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کئی دنوں کے سفر سے یہاں پہنچے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے آ رہے ہیں اور ایک کنواں ہے، اس سے پانی نکال کر کے اپنی بکریوں کو پلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بکریوں کو کوئی پانی پلانے والا نہیں، اس لیے کہ وہ کنویں کا جو ڈھکن ہے اٹھانے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت پڑتی تھی، جس میں کئی چرواہے اپنی طاقت لگاتے تھے تب وہ ڈھکن کھلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دے رکھی تھی، انہوں نے اکیلے اس ڈھکن کو اٹھایا اور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور واپس اس درخت کے نیچے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ دل تڑپ اٹھتا اس دعا کو سن کر۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا انہوں نے، تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، اور پھر وہ درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں، کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے خیر نازل فرمایا ہے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب میں تیرے خیر کا، تیری نعمتوں کا، تیرے فضل کا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لما انزلت الی، جو تو نے میرے اوپر نازل کیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ الخیرات کلھا تنزل من السماء، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی خیرات ہیں، جتنے بھی خیر ہیں وہ سب آسمان سے اترتے ہیں۔ لہذا جب ساری کی ساری خیرات، ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری نعمتیں جب آسمان سے اترتی ہیں تو یہ بھلائیاں مانگنا کس سے، یہ نعمتیں مانگنا کس سے؟ اوپر والے سے نا۔ اسی وجہ سے آدمی کے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تمام کی تمام خیرات اور تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کی تمام نعمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ تبھی تو موسیٰ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر، اے اللہ جو تو نے خیر میری طرف نازل کیا میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ وہ لڑکی آئی اور کہا کہ چلیے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو نوکری بھی مل گئی، اور شعیب جو تھے، حضرت شعیب، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی بھی ان سے ہو گئی۔ اب دیکھیں دعا کی برکت یہ ہے کہ ایک بے یار و مددگار کو نوکری بھی مل گئی ہے، جینے کا سہارا بھی مل گیا ہے اور بیوی بھی مل گئی ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہو اور اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس میں دعا کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی دعا اللہ سے قبول کروانی ہے تو ایک کام کیجئے، اظہار الافتقار الی اللہ، اللہ کے سامنے آپ بالکل فقیر بن جائیے، اللہ کے سامنے آپ بالکل محتاج بن جائیے اور اپنی محتاجی کا اظہار کیجئے۔ میرے رب میں محتاج ہوں، میرے رب میں تیرا فقیر ہوں۔ اور اللہ کے سامنے جو جتنا محتاج بنتا ہے، جو جتنا بڑا فقیر بنتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا ہی کرم فرماتا ہے، اتنا ہی اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ دعا کرنے والے، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ دعائیں انہی کی ہیں اور سب سے زیادہ ذکر انہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، وہ بستی چھوڑ کر نکل بھاگے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تک اللہ اجازت نہ دے تو جس بستی میں نبی بھیجا جاتا ہے وہاں سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ غصے میں نکل بھاگے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
یہ مچھلی والا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب خفا ہو کر کے بھاگے بستی سے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، اللہ نقدر علیہ، تو ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ دیکھو کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی آستہ نہیں چھوڑتا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں پیدل اجمیر گیا تھا، پیدل چلے گئے تھے، 1 مہینے میں پہنچے، 1 مہینے میں واپس ہوئے۔ تو ایک آدمی اپنی حاجت لے کر کے کن کن آستانوں کے اوپر جاتا ہے، ہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے تو فرما دیا میں قریب ہوں، تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ تو جب قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، تو پھر قریب کو چھوڑ کر کے بعید کے آستانوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو اب یہ بھاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ 3 تاریکیاں ہیں۔ ایک تو ظلمت الحوت، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، بالکل۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اس آدمی کا نام بتائیے جس کی قبر لے کر اسے دوڑی تھی، قبر لے کر دوڑ رہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو مچھلی ان کے لیے قبر بن گئی، تو یہ قبر میں پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں، تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور دوسرے ظلمت البحر، دریا کی تاریکی، تو پانی کے اندر ہے نا وہ، تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس کا اندھیرا، اور ایک پانی کا اندھیرا، اور تیسرے ظلمت اللیل، رات کا اندھیرا۔ 3 تاریکیوں میں ہے، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ 3 تاریکیوں کے اندر ہے، اور میں تو پیدا بھی تم کو 3 تاریکیوں کے اندر کرتا ہوں، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، میں تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد ایک بناوٹ میں منتقل کرتا ہوں، میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات 3۔ ایک تو رحم کی تاریکی، جو بچے دانی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایک تاریکی تو وہ ہوتی ہے، اور دوسرے وہ کھیڑی جس کو بولتے ہیں، جس کو عربی میں مشیمہ بولتے ہیں اور انگلش میں پلیسنٹا بولتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ظلمت الرحم، یعنی ڈارکنس آف یوٹرس، یعنی رحم کی جو تاریکی ہے وہ، اور دوسرے ظلمت المشیمہ، یعنی ڈارکنس آف پلیسنٹا، یعنی کھیڑی جو ہوتی ہے اس کی تاریکی، اور تیسرے ڈارکنس آف اسٹمک، یعنی پیٹ کی تاریکی۔ تو 3 تاریکیوں کے اندر میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تم کوئی چیز بناتے ہو تو اندھیرے میں بناتے ہو؟ ارے بنانے کے لیے وہ چیز دکھنی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے۔ تم تاریکی کے اندر کوئی چیز نہیں بنا سکتے، تم روشنی کے محتاج ہو۔ تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہو تو تمہیں روشنی چاہیے، تم محتاج ہو روشنی کے، لیکن میں روشنی کا بھی محتاج نہیں، میں تم جیسی چیز بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہتا ہوا پانی ہے، اس کے اوپر میں پینٹنگ کرتا ہوں۔ بہتے ہوئے پانی کے اوپر کوئی دنیا کا پینٹر پینٹنگ کر کے بتائے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کرتا ہوں۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بابرکت ہے، جو سب سے بہترین خالق ہے، شاندار خالق ہے۔ وہ دہد نطفہ را صورت چوکر، نطفہ کو پری جیسی صورت دے دیتا ہے، کیسی تخلیق کرتا ہے وہ، اور وہ تخلیق کرتا ہے تو روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک تاریکی کے اندر آدمی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، 3 اندھیروں کے اندر وہ انسان جیسی تخلیق کرتا ہے۔ اللہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اندھیروں کے اندر تم کو بناتا ہے، اور 3 چیزوں کے ذریعے انہوں نے دعا کی۔ کیا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 3 تاریکیوں میں 3 چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ایک تو توحید، لا الہ الا انت، پہلی چیز، سبحانک، تسبیح، اور تیسرے اعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف، میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گویا آدمی جب دعا کرے تو توحید کو پہلے لائے،
پھر اللہ کی تسبیح ہو، پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے رب میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تو تین تاریکیوں میں ہیں، اور اللہ تین تاریکیوں کے اندر انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نکلنا ہے، ان تین تاریکیوں سے نکلنا ہے، تو تین چیزوں کا اعتراف کیا انہوں نے، لا الہ الا انت توحید کا اعتراف، سبحانک تسبیح کا اعتراف، اور انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اعتراف۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دے دیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا۔ لہذا اگر کسی آدمی کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنے سامنے رکھے، لا الہ الا انت۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہم دعا کیا کر رہے ہیں۔ ارے کسی سے کوئی آدمی مانگتا ہے تو سمجھنا چاہیے نا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ ہم کو تو مانگنا ہی نہیں آتا ہے، بس کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہتے، ایک روٹین ہے۔ ارے سمجھو کہ مانگنے والے کو خود پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، تو کم سے کم جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ تو مانگنے کا سلیقہ ہے نہیں، کہتے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ دعا کے آداب کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ دیکھو یہاں دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا گیا، توحید، تسبیح، اعتراف بالذنب، دعا قبول ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل کے اوپر اگل دے، جا کر کے مچھلی میں اگل دے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے، عورت بوڑھی ہو جائے، اور بوڑھی ہونے کے بعد بانجھ بھی ہو، عورت بانجھ بھی ہو اور بوڑھی بھی ہو گئی ہو، اور جوانی کا موسم گزر چکا ہو، بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کا ایک واقعہ دیکھا کہ اس وقت اطراف میں اس طریقے کی کوئی پھل موجود نہیں ہو، موسم ہی اس پھل کا نہیں ہو، لیکن دیکھا کہ مریم کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے۔ پوچھا بھی انہوں نے، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ اس میں مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ بیٹی کے ہاتھ میں اگر آپ موبائل دیکھیں، بیٹی کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز دیکھیں جسے آپ نے نہیں دیا ہے، تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹی تیرے ہاتھ میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ جی حضرت زکریا نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے میں، لڑکی کہیں جاتی نہیں ہے، پھل آئے کہاں سے؟ تو حضرت زکریا نے پوچھا۔ لہذا گارجینس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں جس چیز کو انہوں نے نہیں دیا ہوا تو وہ پوچھیں کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کی طرف سے۔ کہتے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پہ حضرت زکریا نے دعا کی، کیا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے رب مجھے بچہ چاہیے، وہ بھی نیک بچہ چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ دیکھیں عورت بانجھ ہے، خود بوڑھے ہیں، عورت بھی بوڑھی ہو چکی ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دعا ان کی کیا ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ اللہ اکبر وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا، بہترین وارث چاہیے مجھے۔ بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یحییٰ جیسی اولاد عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ۔ دعا جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، بہت، یہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ کوئی چیز فیصلہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا، وہ فیصلہ بھی ٹل جاتا ہے اگر آدمی دعا کرے تو۔ دلیل دیکھیں، دلیل حدیث وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب التقدیر کے اندر لائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فیصلے کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اگر اضافہ کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ نیکی ہے۔ لہذا اگر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدلوا دے تو اسے چاہیے کہ دعا کو لازم پکڑے، اور اگر عمر میں برکت چاہیے، عمر کے اندر اضافہ چاہیے، تو اسے ہر قدم پر
نیکی کرتے رہنا چاہیے، ہر قدم پر اسے نیکی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مخلوق سے مانگو تو مخلوق غصے میں آ جاتی ہے، اور رب سے نہ مانگو تو رب غصے میں آ جاتا ہے۔ اللہ، مخلوق سے اگر مانگو تو کچھ پیسے ہم کو چاہیے تو پہلے ناک بھاؤں چڑھائے گا، غصے میں آ جاتا ہو، 1 2 دفعہ 3 دفعہ مانگے نا تو غصے میں آ جاتا، پہلی دفعہ دے دے گا، دوسری مرتبہ ناک بھاؤں چڑھائے گا، پیٹ پھیر لے گا، اور تیسری چوتھی مرتبہ تو آپ کو مارنے کے اوپر آ جائے گا، گالیاں دینے پر آ جائے گا، بار بار چلے جاتے ہو، بار بار چلے جاتے ہو۔ تو مخلوق سے مانگو تو مخلوق غصے میں آ جاتی ہے، لیکن خالق سے اگر نہ مانگو تو خالق غصے میں آ جاتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذی فی ابواب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس کو ابواب الدعوات کے اندر لائے کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ مخلوق سے مانگو تو مخلوق غصے میں آ جاتی ہے، رب سے نہ مانگو تو رب غصے میں آ جاتا ہے، یہاں مانگنے سے غصے میں آ جاتا ہے، یہاں نہ مانگنے سے غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، لہذا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ نیک آدمی تو نیک آدمی، اس کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہی ہے۔ اگر کوئی کافر بھی، فاجر بھی، گنہگار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مسند ابو داؤد الطیالسی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگر جو فاسق فاجر کیوں نہ ہو، فَفُجُورُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا فجور اس کے اوپر ہے، لیکن اگر فاجر بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نیک آدمی کی دعا کو تو قبول کرتا ہی ہے، اگر کوئی فاسق اور فاجر اور گنہگار بھی ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے۔ اور فاسق اور فاجر مسلمان تو چھوڑو، کوئی کافر بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کافر کی دعا کو بھی نہیں ٹالتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتے رہتے قرآن حکیم کو، کہ دریا میں کشتی چل رہی ہے اور اچانک طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، آپ ڈوبی بھی تب ڈوبی، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ کشتی پر جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب کے سب کافر ہیں، یہ سب دعا کرتے ہیں خالص اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طوفان سے نجات دے دیتا ہے۔ تو کافر کی دعا بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی دعا کو آپ نے دیکھا، اور ایک عجیب بات، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک وہ دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن بس چند لوگ 950 سال میں، آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں اور چند آدمی ایمان لائے، فما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، تنگ آ گئے، انہوں نے دعا کی، دعا دیکھو کتنی مختصر ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا کتنی مختصر ہے، میرا خیال ہے کہ 2 لفظ ہیں، انی مغلوب، میں بے بس ہوں میرے رب، میں بے بس ہو گیا، فانتصر، میری مدد فرما۔ دعا کتنی مختصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی دعا میں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دعا مختصر ہو، جامع ہو۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے، 950 سال کے بعد ان کو کتنی لمبی دعا کرنی چاہیے؟ بھائی 950 سال تک قوم نہیں مانی، ان کو کتنی لمبی دعا کرنی چاہیے؟ بہت لمبی چوڑی دعا کرنی چاہیے؟ نہیں، بڑی مختصر، 2 لفظ ہیں، مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، مغلوب اس بے بس، ڈیفیٹڈ، میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ دعا اتنی مختصر تھی، 2 لفظوں کی دعا تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے کائنات کا نظام بدل دیا، غیر معالم الکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بدل دی۔ کیسے؟ آسمان سے بارش، بتایا گیا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، بماء منہمر، تو اوپر سے تو بارش آئی، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے ابل پڑے۔ دیکھو چشموں سے فائدہ پہنچتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فائدہ پہنچانے والی چیز، چشمے فائدہ دیتے، آسمان سے آنے والی بارش فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن ان 2 چیزوں کو جو زبردست فائدہ مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ان کے لیے مصیبت بنا دیا، بلکہ ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ یہ پانی
بڑھتا گیا اور پوری قوم عذاب کی لپیٹ میں گئے، سارے ڈوب کر مر گئے، سارے ڈوب کر مر گئے۔ دعا کتنی مختصر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے معالم، کائنات کی نشانیاں بدل دی۔ زمین سے چشمے ابلے، آسمان سے بارش برسی، اس پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ انسان اگر شرارت کرتا ہے تو جو سب سے زیادہ اہم چیز اس کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو، اہم چیز کو اس کے لیے زحمت بنا دیتا ہے۔ پانی انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اگر نہ ملے کچھ دیر تک تو آدمی مر جائے گا، لیکن اسی پانی کو قوم نوح کے لیے عذاب بنا دیا گیا، ڈوب ڈوب کر کے مر گئے۔ سیلاب آتا کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کبھی کبھی تو پانی کو ترستے ہیں، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، زمینیں تڑپ جاتی ہیں، لوگ بارش کی تلاش میں اور بارش کی امید میں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی برسنے والی بارش عذاب بنا دی جاتی ہے۔ آکسیجن اللہ تبارک تعالیٰ فری میں دیتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، جہاں بھی آپ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی چیز ہر جگہ رکھ دی ہے، لیکن انسان جب شرارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آکسیجن کو اس کے لیے مصیبت بنا دیتا ہے، آکسیجن نہیں پہنچتی اور مر جاتا ہے۔ جس کو فری میں دیتا ہے، اگر آدمی اسے خرید کر لے تو میرا خیال ہے بک جائے گا، چند دن کے اندر بک جائے گا۔ ارے 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ روپیہ 2-2 3-3 دن کا بل بناتے ہیں ڈاکٹر لوگ، اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں ڈاکٹر، اللہ یہ سمجھتے۔ تو یہ حال ہے، تو جتنی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی مصیبت بنا دیتا ہے۔ یہ ہوا کتنی اہم ہے کہ آدمی کو نہ ملے تو مر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے اسی ہوا کو عذاب بنا دیا، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھا تم بہت زیادہ طاقتور ہو، ہم دکھاتے ہیں تم کو جو چیز تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ہوا، ہم اسی ہوا کو حکم دیتے ہیں تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دیں، ایک خاص انداز سے چلتی ہے تو ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اگر یہ کافی رفتار پکڑ لے تو پھر یہی چیز جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، ابھی پانی ہی تو ہے کہ حد سے آگے بڑھ گیا تو لوگ ڈوب گئے، اور یہ ہوا ایک حد میں ہے تو ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے حد سے آگے بڑھ جا، ہم تجھے آرڈر دیتے ہیں، اللہ کے آرڈر کی محتاج ہے دنیا کی ہر شے۔ پانی بڑھ گیا پوری قوم تباہ ہو گئی، ہوا کی اسپیڈ بڑھ گئی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کھجوروں کی طرح لمبے چوڑے، اب جب ان کو تباہ کیا گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے ڈھے ہوئے درخت زمین کے اوپر پڑے ہوئے، اتنی طاقتور قوم کو ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو دعا کو لازم پکڑا جائے، اور جب بھی کوئی دعا کرے تو ایک بات کا خاص خیال رکھے، دعا کر چکے تو دعا کرنے کے بعد یہ ضرور کہے اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، یہ ضرور ہے۔ ربنا وتقبل دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما۔ دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد یہ ضرور کہیں میرے رب میری دعا کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ان کی بھی دعائیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں بیٹے اور باپ مل کر کے، اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ لہذا دعا جب کریں صرف اللہ سے کریں اور دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور جب دعا کر چکے تو یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
سب کرتے ہیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله